اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد، تعلیمات نہج البلاغہ کے عنوان سے آج کے سیشن میں ان ایام کے ساتھ مربوط گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کا دن غدیر اور مباہلہ کی دو عظیم عیدوں کے درمیان کا دن ہے. حقیقت میں اس کو اگر یوں کہا جائے کہ یہ ولایت کے ہفتے کے طور پر، یعنی 18 ذی الحجہ کو اور 24 ذی الحجہ کو، اس مختصر سے وقفے میں عید غدیر کے موقع پہ ولایت جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ اگر انسان کے پاس کوئی اور دلیل نہ ہو اور وہ آیات جو غدیر کے موضوع پہ پیش کی گئی ہیں ان آیات کو ہی بغیر کسی ذہنی آمادگی کے دیکھا جائے اور پھر سوچا جائے تو غدیر کے متعلق جو 3 آیات ہیں ان آیات میں تقریباً 9 حصے ہیں. میں غدیر کی طرف تفصیل سے نہیں جا سکتا، مقدمے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 3، سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 67 اور سورہ معارج کی آیت سأل سائل بعذاب واقع. ان آیات پہ اگر غور کیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں فقط ان آیات میں سے ایک آیت کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. پیغمبر اکرم کو حکم ہوتا ہے سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 67 میں فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے پیغام رسالت نہیں پہنچایا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ جو اب ہم نے حکم دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پھر اگلا ایسا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا، اب جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اس کام کو آپ نے نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، آپ اپنے رسالت نہیں پہنچا سکے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس جملے پہ اور اس آیت کے اس حصے پہ غور کیا جائے. وہ کون سا پیغام ہے جس پیغام کو پیغمبر اکرم کی 23 سالہ رسالت کی زندگی، بلکہ یوں کہوں اس لیے کہ رسالت کی بنیاد تو وہ اخلاق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ آپ نے آپ کو صادق اور امین اس انداز سے منوایا کہ جب اعلان رسالت فرمایا تو دشمنوں نے بھی مان لیا کہ ہاں یہ صادق اور یہ امین ہے. تو وہ زندگی بھی پیغمبر اکرم کی اگر 40 سالہ سامنے ہو تو پیغمبر اکرم کی 40 سالہ وہ زندگی، 23 سالہ زندگی رسالت، یعنی 63 سالہ زندگی میں گویا پیغمبر اکرم کو یہ کہا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے کچھ نہ کیا. اب اس کام کی طرف اگر توجہ کی جائے وہ کون سا کام ہے اور کیوں اہم ہے، میں بس ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ کام ہے جس محنت کو پاک پیغمبر اب تک پہنچا چکے ہیں، اس محنت کی قیامت تک کے لیے حفاظت کا اہتمام. اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں ولایت. اور اسی ولایت کا
غدیر کو اعلان ہوتا ہے، اور جس اعلان کے بعد پھر رب کی طرف سے ایک اعلان پاک پیغمبر نے کیا، اور وہ اعلان یہ تھا، اب یہ بھی ایک، چونکہ اس دور میں نہ ہمارے وہ محافل میں علمی رونقیں رہیں اور نہ ہی کسی کو علمی معاملات سے دلچسپی ہے، کاش کم از کم ہم جو اپنے آپ کو موالیان حیدر کرار کہتے ہیں، اس ولی برحق، اور یہ بھی مد نظر رہے کہ آیہ ولایت بھی اسی سورہ میں ہے، سورہ مائدہ میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ آیہ بھی اسی سورہ مائدہ میں، آیہ نمبر 55۔ یہ ولی برحق، اس ولی برحق کی ولایت کے متعلق اگر ہم وہ جو اپنے آپ کو موالیان حیدر کرار کہتے ہیں اور ولا کا دم بھرتے ہیں، اور بھرنا بھی چاہیے اور اس پہ ناز کرنا چاہیے، لیکن اس ولایت کی نعمت کے عطا پر اگر ہم شکر خدا کے طور پر کم از کم وہ خطبہ جو جناب پیغمبر اکرم نے غدیر کے مقام پر بیان فرمایا، علمی طور پر اس خطبے کو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو پڑھ لیں۔ اس لیے کہ آج اگر کسی شخص کو تقریروں کا شوق ہے، کسی شخص کو خطابت کا شوق ہے، تو ہمارے ہاں ہمارے ممبر کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی کتابیں ذاکری کی، خطابت کی لکھی جاتی ہیں، اور جو خطیب ہوتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم کہیں دیکھیں کوئی ایسے خطیب کی کتاب، کوئی ایسے خطیب کی گفتگو مل جائے جس میں ہمیں کچھ پوائنٹس مل جائیں۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ خطیب وہ ہے جس کی سند کے طور پر ذات پروردگار نے فرما دیا وما ینطق عن الہوی۔ اب اس کی گفتگو اور اس کی خطابت اور اس کا، البتہ یہ بھی ذہن میں رہے موضوع کیا تھا، اس اتنے تفصیلی خطبے کا موضوع کم از کم 14 صفحات ہیں بعض کتابوں میں اس ایک خطبے کے۔ 52 ٹائم پاک پیغمبر نے فرمایا معاشر الناس، اے لوگو، اب اس خطبے کو پڑھنا چاہیے تو اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اس میں کچھ ذمہ داریاں اور کچھ ڈیوٹیز اور کچھ فرائض ہمارے بھی معین کیے ہیں۔ مثلا پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس خطبے میں معاشر الناس فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ والوالد الولد الى یوم القیامہ، اے اس جلسے میں، اے اس جشن غدیر میں شرکت کرنے والوں، فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، جو بھی اس محفل میں حاضر ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ غائب کو بتلائے۔ کاش ہم اس فرمان پیغمبر پہ عمل کیا ہوتا اور اس تبلیغ کو ادا کیا ہوتا، اور اس فریضے کی انجام دہی سے ہم نے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دیا ہوتا۔ کم از کم اپنے خاندان میں اگر 1,24,000 جو شہرت ہے اصحاب پیغمبر اکرم وہاں موجود تھے، تو اگر ایک ایک اصحابی اپنے ایک ایک گھر تک بھی پہنچائیں، اور اگر ہم ایک ایک گھر میں مثلا 4-5 افراد کی بھی تعداد ہو، تو یہ کئی لاکھ افراد بن جاتے ہیں جن تک پیغام غدیر پہنچ سکتا تھا اگر فقط اسی حکم پیغمبر اکرم پر عمل کیا جاتا، فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ۔ اور اس سے بھی بڑھ کے ہم جیسے طالب علموں پر بھی، اور وہ جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے اگلے جملے پہ غور فرمائیں، اور وہ کیا ہے؟ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہر دور کے والد کا فریضہ ہے کہ وہ اس پیغام کو اپنے اولاد تک پہنچائے۔ کب تک؟ یہ فریضہ اس کا قیامت تک باقی ہے، یعنی قیامت تک کا ہر والد، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اس کا فریضہ یہ ہے کہ قیامت تک کا ہر والد اپنے اولاد کو پیغام ولایت سنائے۔ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ بہرحال یہ موضوع غدیر کے حوالے سے ہے۔ جناب پیغمبر اکرم کا یہ موضوع کیا تھا؟ اس اتنے تفصیلی خطبے کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے ولایت، اور اس ولایت کے موضوع کا خلاصہ جو کیا ہے وہ الحمدللہ ہمارے بچے کو یاد ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ اس خطبے کا اگر طولانی خطبہ کسی نے نہیں بھی پڑھا ہو اور کسی کو یاد نہ بھی ہو، اس خطبے کو اگر دیکھنا ہو، جو سامعین ان چیزوں کا شوق رکھتے ہیں، تو علامہ
अमीनी की किताब है अल-गदीर। अल-गदीर में इस खुतबे को मुकम्मल तौर पर दर्ज किया गया है। बहरहाल बाज़ बुज़ुर्गान ने पूरा खुतबा दर्ज नहीं किया, कुछ हिस्से खुतबे के बयान किए हैं, लेकिन अल्लामा अमीनी ने मुख्तलिफ़ हवालों से, शिया सुन्नी हवालों से इस खुतबे को बयान किया है। लेकिन इस खुतबे का खुलासा जो पाक पैगम्बर ने फरमाया वो ये है, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। मैं इस लफ्ज़ को गौर से देख रहा था, बहुत सारे हवालों में ये लफ्ज़ हाज़ा मौजूद है, ये इशारा, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अब बहरहाल ये विलायत के अय्याम हैं, मुझे गदीर अभी इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी, अलबत्ता पढ़नी चाहिए, इसलिए कि गदीर पढ़ने में कोई हरज नहीं है। गदीर और गदीर वालों के फ़ज़ाइल से इंसान के दिलों से वो कुदूरत और वो सख्ती और वो सिकल कल्बी दूर होता है। इसलिए कि जब किसी मुहिब मोहम्मद व आल मोहम्मद के ज़बान से ज़िक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद जारी होता है तो इस ज़िक्र के इजरा की वजह से उस दिल पर ज़रूर असर होता है, और सख्त से सख्त दिल भी हो तो उसमें नरमी आ जाती है, उसमें रहमत आ जाती है। सुरूर की वजह से फिर इनके फरामीन को अपने अंदर जगह देने के काबिल हो जाता है। लिहाजा इसीलिए हम फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, वरना हमारे फ़ज़ाइल बयान करने की वजह से, जैसे हमारे कुरान पढ़ने की वजह से क्या अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की अज़मत बढ़ जाएगी? नहीं, अल्लाह की अज़मत कुरान मजीद, हाँ अम्मा खा दिन में 10 ख़त्म कुरान कर लें, मेरे ख़त्म कुरान से अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की अज़मत में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो बड़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन मुझ जैसे बंदे और मुझ जैसे हकीर शख्स के लिए रब के ज़िक्र को और रब के कलिमात को दोहराने से फ़ायदा होगा। लिहाजा हम जो आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो हम ये नहीं है कि हमारे फ़ज़ाइल बयान करने की वजह से आले मोहम्मद की अज़मत बढ़ जाएगी, नहीं। हम पहले तो ये है कि पैगम्बर अकरम, अब यहाँ एक जुमला जहन में आ रहा है और इस आयत को भी इल्मी तौर पर हमें चाहिए, ये आयत भी पेश करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने जो ज़हमात की हैं, अल्लामा अमीनी की ज़हमात को मैं बाज़ मजालिस में नक़ल कर चुका हूँ, गदीर के मजालिस में, और वो ये है कि अल्लामा अमीनी के फ़र्जंद अर्जुमंद एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि बाबा ने 40 साल मुसलसल अपनी ज़िंदगी फ़कत और फ़कत इस हदीस की वजाहत के लिए, इस हदीस की असनाद को जमा करने के लिए, गदीर के मुतल्लिक़ लोगों के किए हुए अक़वाल और बयान किए हुए बातों के लिए, और एक हिस्सा खुसूसियत के साथ अल्लामा अमीनी ने गदीर के मुतल्लिक़ बयान किए हुए अशआर और कसीदों को बयान किया है। अब मुझे याद नहीं आ रहा वो पूरा कसीदा उन्होंने नक़ल किया है या नहीं। हमारे बड़े सग़ीर से भी अल्लामा अली नक्की मरहूम के 3 कसायद अल्लामा अमीनी ने गदीर में नक़ल किए हैं। 2 कसीदे अल्लामा अली नक्की के अरबी में वो हैं जो मौलूदिया के हवाले से हैं, यानी 13 रजब के हवाले से हैं, जो अल्लामा अमीनी ने वहाँ दर्ज किए हैं। और एक कसीदा है जो कसीदा अल्लामा अली नक्की का अरबी में वो गदीर के हवाले से है। तो बड़े सग़ीर के 1-2 और शुअरा भी लखनऊ के बुज़ुर्ग उलमा कराम की अशआर जो हैं उसमें मौजूद हैं गदीर में। बहरहाल अल्लामा अमीनी ने एक ईसाई के कसीदे को कुछ हिस्से लिखे हैं, अभी मैं कुछ हिस्से जो हैं वो उसके देखे हैं मैंने, और उसमें कुल 5595 अशआर का कसीदा है, और कसीदा अलाविया उसका नाम है, और जो किताब छपी है उस कसीदे पर 600 सफ़हात पर मबनी वो किताब है। 5595 अशआर। और लिखने वाला कौन है, इन अशआर को बयान करने वाला कौन है, शायर कौन है? अब्दुल मसीह अंताकी, एक ईसाई शायर है जिसने 5595 अशआर का कसीदा शान अली में लिखा है। बहरहाल ये इल्मी चीज़ें होती हैं और किस प्यार से उन्होंने लिखा है। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इल्मी हलकों का फ़र्ज़ बनता है कि इल्मी माहौल में इन चीज़ों को सामने लाया जाए, ताकि फिर हमारे शुअरा
इसलिए कि इस वक्त के शुअरा में भी अक्सरियत वो उस मुताले के मालिक नहीं हैं जो मुताला होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। लिहाजा ये अशआर अगर हमारी अपनी ज़बानों में, इंग्लिश में, उर्दू में ढाल लिए जाएं तो उन शुअरा के लिए जो शुअरा अरबी ज़बान पर अबूर नहीं रखते, उनके सामने ये अंदाज़ गुफ्तगू और अज़मत भरे अशआर सामने आएंगे तो उनके अशआर में भी एक अज़मत बढ़ेगी और एक वक़्त उनकी और इजाफ़ा होगा। लिहाजा ये इल्मी माहौल, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इधर पैगम्बर अकरम की कुल रिसालत को यूँ वज़न किया गया, फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालता। अब ये एक ऐलान है जिसको पाक पैगम्बर ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, और इस पर फिर सनद मिलती है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अलबत्ता इस आयत का पहला हिस्सा भी है, 4 जुमले, 2 दफ़ा इस आयत में लफ्ज़ अल-यौम आया है, अल-यौम यअसल्लज़ीन कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फिर ये सनद मिलती है पाक पैगम्बर को, हाँ आज दीन मुकम्मल हो गया। तो ये गदीर के हवाले से है, लेकिन इन फ़ज़ाइल के हवाले से ये अर्ज़ कर रहा था कि जब ये फ़ज़ाइल बयान होते हैं तो हकीकत में इन फ़ज़ाइल के बयान के ज़रिए आले मुहम्मद की मोहब्बत दिलों में आती है, और यही मोहब्बत कुल रिसालत के अजर के तौर पर अल्लाह ने कहलवाया, पाक पैगम्बर ने फरमाया। और इस वक्त कुरान मजीद में वो आयत मौजूद है जिसको हम पढ़ते हैं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब अगर उन कुर्बा की, हम कुर्बा की बहस में नहीं जाते, उन कुर्बा की अगर मोहब्बत दिल में आ जाए, कोई यकीनन ऐसे थे जिनका मिशन वही था जो पैगम्बर अकरम का मिशन था, और पाक पैगम्बर के वो करीबी थे। अब उन करीबियों को ले लिया जाए, अगर उनकी मोहब्बत दिल में उतरेगी तो फिर उस मोहब्बत की वजह से अपनी ही कोशिश के ज़रिए से इंसान उन जैसा बनने की कोशिश करेगा। अब कुछ ऐसी हस्तियाँ होती हैं जिन जैसा बनना तो इंसान के बस में नहीं होता, लेकिन उनकी नकल करना, उनकी कापी करना, इसी को हम नकल करने को हम कहते हैं, उनकी सीरत पर चलना, उनकी सुन्नत पर चलना। तो बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि ये अय्याम हकीकत में अगर इन अय्याम को हम अय्याम विलायत के तौर पर मनाएं, विलायत का हफ्ता, विलायत का अशरा, तो ये गदीर, इस गदीर में क्या है, इस गदीर में हकीकत में विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान है, उस वली अव्वल का ऐलान है। वरना हम इस चीज़ के और तशय्यो इस चीज़ के कायल हैं कि विलायत अमीर और विलायत इमाम ज़माना में उस एतबार से कोई फ़र्क नहीं है कि जैसे वो वली हैं ऐसे ये वली हैं। पहले वली की विलायत को इस उन्वान से अहमियत दी गई है कि वो वली अब जिसको वली कहेगा, अगर हमने उसकी विलायत को माना है तो उसके बतलाए हुए वलियों को भी हम वली मानेंगे। बहरहाल गदीर का ये मौजू, इसको हम जितना फैलाते जाएंगे, अब अगर अल्लामा अमीनी 40 साल खर्च करके एक हदीस की 11 जिल्दों की किताब लिख लेते हैं तो फिर इस सिलसिले को इस दौर में चूँकि वसाइल इल्मी ज़्यादा हैं, सफ़र करने में सहूलत है और लोगों ने मेहनत करके किताबों को इंटरनेट की सूरत में ढाल लिया है, लिहाजा ऐसी चीज़ें जो मुयस्सर हैं, ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा और चल रहा है। इस वक्त भी गदीर पे काम हो रहा है, उसमें इजाफ़ा हो रहा है, उसके हवालों को पेश किया जा रहा है। परवरदिगार इल्मी तौर पर इन कामों को और आगे बढ़ाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। तो ये गदीर इंशाअल्लाह अगले सेशन में अर्ज़ करेंगे। मैं अब इस तरफ नहीं जाना चाहता चूँकि ये अय्याम दरमियान में है गदीर और मुबाहला के हवाले से मैं इतना अर्ज़ करूँ कि गदीर में उस वली अव्वल का ज़िक्र है और गदीर में फिर 4 विलायतों का तज़किरा है जो 4 वली पाक पैगम्बर के गवाह के तौर पर सामने आए। अब मैं ये लफ्ज़ इसको पाक पैगम्बर के गवाह के तौर पर, अब इसलिए कि बहस क्या थी वो मुबाहला के हवाले से एक अलग तफसीली गुफ्तगू है। पैगम्बर अकरम की रिसालत असल मौजू नहीं था, वहाँ असल मौजू तौहीद था। इसलिए कि जब नजरान के ईसाई आते हैं पाक पैगम्बर के पास तो वो इस बेस पे बहस नहीं करते हैं कि आप रसूल हैं या नहीं, वो ये पूछ रहे थे कि आप जनाब ईसा को क्या मानते हैं,
اب جب بحث آگے پھیلی تو بہرحال پیغمبر اکرم کی رسالت بھی ایک موضوع تھا، لیکن ان کا مین موضوع جس کی وجہ سے پھر مباہلہ ہوا، اور آیت قرآن مجید بھی آیت مباہلہ کے بعد آیت مباہلہ انشاءاللہ یقیناً بچے کو یاد ہے، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ اب انشاءاللہ عرض کروں گا اگلے سیشن میں اگر فرصت ہوئی تو 7 منٹ آئے مباہلہ کے سلسلے میں، لیکن وہاں ولایت کیا ہے یہ عرض کروں کہ وہاں ولایت جمعی ہے، یعنی وہاں پاک پیغمبر ایک ولی جس کو قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، آپ کا ولی اللہ ہے اور آپ کا ولی اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ ولایتیں جو ہیں بیان کی جا رہی تھیں، یعنی مباہلہ میں جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ ولایت جناب سیدہ، ولایت جناب امام حسن مجتبی اور ولایت جناب شہید کربلا بیان کی جا رہی ہے، اور وہاں موضوع پہلا موضوع تھا توحید، آیا خدا لم یلد ولم یولد ہے یا جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور پھر دوسرا موضوع خود جناب عیسیٰ ہیں، آیا جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے نبی ہیں، اور پھر تیسرا موضوع ہے جناب پیغمبر اکرم کی رسالت۔ اب ان ساری چیزوں کی اور اتنی اہم چیزوں کے لیے وہ گواہ کتنے مہم ہوں گے جو جناب پیغمبر اکرم مباہلے میں اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ اب یہ غدیر اور یہ ہے مباہلہ۔ ہمارا موضوع چونکہ تعلیمات نہج البلاغہ ہے، اب نہج البلاغہ میں بھی آپ دیکھیے جناب امیر المؤمنین نے اپنے آپ کو خود ولی اللہ کہہ کے بلکہ تحریر کر کے دیا ہے۔ اگر توجہ کی جائے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 27 میں جناب امیر علیہ السلام نے یہ جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ 27 نہیں بلکہ یہ خط نمبر 25 میں ہے، خط نمبر 25 کا یہ موضوع ہے۔ اس خط نمبر 25 میں جناب امیر علیہ السلام نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے ایک گروہ کو بھیجا اور ان کے لیے جو ہدایات بیان فرمائی ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کس انداز سے جمع کرنی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کروں کہ کاش ہمارے حکمران، ہم سب نعرہ تو لگاتے ہیں اور حکمران بھی کہتے ہیں عدالت علوی، عدالت علوی، اب لکھنے میں تو جورج جرداق نے 6 جلدوں میں کتاب لکھ دی، الصوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز، اور اس نے واقعاً عیسائی ہو کے جو فضائل جناب امیر علیہ السلام اس عدالت انسانیہ میں بیان کیے ہیں، کاش ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کو اپنا لیتے۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے یہاں اس وصیت نمبر 25 میں اپنے بعض کارندوں کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا، اور زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے ان کو ہدایات جو مہیا فرمائی ہیں، ان ہدایات کو اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن جناب امیر علیہ السلام نے اس میں بالخصوص اپنے لیے ایک لفظ استعمال کیا جو قابل غور لفظ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جاؤ اور کس طریقے پہ آپ کو چل کے جانا ہے، کہاں رہنا ہے، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ قربان یا علی آپ کی عظمت اور آپ کی عدالت پہ، کیسے چل کے جانا ہے، کیسے ان سے بات کرنی ہے، کس کے گھر رہنا ہے۔ اور پھر یہیں تک نہیں، پھر اسی خط نمبر 25 میں جناب امیر علیہ السلام نے پھر حیوانوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، خود جناب امیر علیہ السلام نے اس خط میں اپنے آپ کو ولی اللہ کہا ہے۔ اب ہم جناب امیر علیہ السلام کے فضائل میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، نہج البلاغہ سے ہی اگر ہم جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہی اگر ہم جناب امیر کے فضائل تلاش کرتے تو واقعاً جس طریقے پہ علی عظیم ہیں، اسی طریقے پہ علی کا انداز فضائل علوی بھی عظیم ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے تھے اور دیکھنا چاہیے، اور ہم کئی دفعہ بحث کر چکے ہیں۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنا تعلق کیسے ظاہر کیا۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام، یہ سارے فضائل جناب امیر علیہ السلام ہیں۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے پاک پیغمبر سے اپنا رشتہ کس انداز میں بیان کیا، میں نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ اب یہ موضوعات قرآن مجید سے جناب امیر علیہ السلام نے کس انداز سے اپنا تعلق بیان کیا ہے،
اور فرماتے ہیں جب سے میرا اور اس کا آپس میں ایک رشتہ اور تعلق جڑا ہے میں کبھی ایک لحظے کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوا۔ پھر جناب امیر علیہ السلام نے اپنی شجاعت جس انداز میں بیان کی، اور کسی شخص کے کمالات میں سر فہرست جو چیز ہوتی ہے وہ ہے اس کا علم، اور علم کے بعد مرحلہ آتا ہے شجاعت کا۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بار بار اپنے علم کا ذکر کیا ہے اور اپنے آپ کو اس کمال علمی پر فائز ہونے کی گفتگو فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ سارے فضائل جناب امیر علیہ السلام کے اس نہج البلاغہ میں موجود ہیں، بلکہ کہنا دیجئے میں اپنے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل لنکرانی کا یہ جملہ بار بار دہرا چکا ہوں، اور اس پلیٹ فارم سے بھی، ہدایت چینل کے پلیٹ فارم سے جب بھی ایسی گفتگو ہوتی ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے، پروردگار ہمارے اس مرکز کو اور ہمارے اس تبلیغ کے بہترین راہ کو اور ہدایت چینل کو، جو الحمدللہ ابھی اپنے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ روز بروز بہتر سے بہتر ہو رہا ہے۔ اور میں یہی عرض کروں، بعض حضرات فقط کمزوریاں دیکھتے ہیں، ظاہر ہے اتنا بڑا ادارہ ہے اور اتنے بڑے اخراجات ہیں تو اس کے لیے اخراجات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر کہیں کوئی شخص ایسی کمی دیکھتا ہے تو اس کمی کو بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر بیان کرے، بلکہ ہمارے محترم برادر علامہ غلام حسین عدیل صاحب اور جناب مولانا عابدی صاحب ہر وقت اویلیبل ہیں، آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن فقط گفتگو کی حد سے کمزوریاں دور تو نہیں ہوتی، جو ضروریات ہوتی ہیں ان ضروریات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور پھر ساتھ دینا چاہیے، تاکہ وہ جو کمزوریاں ہیں ممکن ہے کسی مشکل کی وجہ سے ہو، ہم بھی اگر اس مشکل میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے تو وہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ کمزوری میں اس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہر چیز میں اور بہتر کی گنجائش ہوتی ہے، ورنہ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس تبلیغ کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، پروردگار اس کو اور ترقی عطا فرمائے، اور جو برادران اس میں زحمت کر رہے ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ میں اس پلیٹ فارم سے نہج البلاغہ کے حوالے سے تقریباً 5 سال ہمیں ہو گئے ہیں اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا اپنے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل لنکرانی کی گفتگو کو۔ آغا فاضل لنکرانی کے 2 نہج البلاغہ پہ بہترین شاہکار موجود ہیں۔ ایک خط نمبر 53 جو جناب مالک اشتر کو جناب امیر علیہ السلام نے حکومت کے انداز کے لیے لکھ کے دیا تھا، اور بہترین خط وہ موجود ہے، اور اس کا ترجمہ اصل میں وہ فارسی میں ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہے اور اس کا ترجمہ انگلش میں بھی ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے کروایا ہے۔ وہ بھی کتاب موجود ہے انگلش میں، نہج البلاغہ کے خط نمبر 53 کا ترجمہ جناب آغا حکیم نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اچھا ترجمہ ہے الحمدللہ۔ اور دوسرا خطبۃ المتقین جو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191 ہے، اس خطبے کے اوپر آغا کے کافی دروس تھے، اور اس کو بھی کوشش کی جا رہی ہے جلد از جلد انشاءاللہ۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل کے فرزند ارجمند سے بھی بات ہوئی ہے، جناب آیت اللہ جواد فاضل، تو وہ بھی اس میں ہے کہ جلد از جلد خطبۃ المتقین پہ جو دروس ہیں آغا کے وہ بھی انشاءاللہ کتابی صورت میں آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین اخلاقیات کی کتاب کی صورت میں آئے گی۔ تو یہ جو خط نمبر 53 کی شرح اور دروس ہیں فاضل کے، اس کے شروع میں آغا کا یہ جملہ جو میں کئی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ ایک ذریعہ ہے جناب امیر المؤمنین کی معرفت کا اور پہچان کا۔ یعنی اگر حقیقت میں کوئی شخص فضائل علوی کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آ کے دیکھے
کہ نہج البلاغہ میں کیا موجود ہے۔ اور آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے 2-3 سال پہلے کچھ افراد نے ان سے سوال کیا تو آغا نے فرمایا کہ جوانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس نہج البلاغہ کو اس اعتبار سے اہمیت دیں کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کاش میں بھی ہوتا اور جناب امیر المومنین کی گفتگو سنتا۔ تو فرماتے ہیں ہاں یہ خود جناب امیر علیہ السلام کے کلمات ہیں، اب یہ میرے لفظ ہیں، یعنی ہم ان کلمات کو پڑھیں تو گویا جناب امیر علیہ السلام کی صدائیں ہم اپنی صداؤں کے ذریعے سے سن سکتے ہیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا یہ کلام خود معرفت جناب امیر علیہ السلام کا ایک ذریعہ ہے۔ اب یہ کمزوری ہوگی ہم کہیں کہ ہمیں جناب امیر علیہ السلام کے کلام سے بھی محبت ہے، ہمیں جناب امیر علیہ السلام کے فرمان سے بھی محبت ہے، ہمیں جناب امیر علیہ السلام کی عظمت سے بھی محبت ہے۔ یہ تو ہمارا فریضہ ہے۔ فریضہ یہ ہے کہ اس فریضے کو جو ہم نے محبت کے طور پر اپنایا ہے اس کو ہم نے کتنے افراد تک پہنچایا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایک سٹیج ہے جس کے ذریعے سے یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، لیکن ہر فرد کا فریضہ ہے فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ۔ اگر میرے کان تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں اس آواز کو آگے پہنچاؤں، اور پیار سے، محبت سے، علمی انداز سے، تحریری طور پر، تقریری طور پر جس طریقے سے یہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ بالخصوص ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، یہ حدیث مختلف اصحاب سے نقل ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ حب علی کے ذریعے سے، یعنی ہمارا کام ہے ہم اپنی اولادوں کو محبت کے اس پلیٹ فارم پہ لے جائیں۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر خود اس کی پیروی اور اس کی اطاعت کرتا رہتا ہے۔ لیکن ضروری کام یہ ہے کہ محبت پیدا کی جائے۔ البتہ محبت کے لیے پھر فقط زبانی باتیں نہیں ہوتی، محبت کے لیے وہ اس وقت بھی سوچنا پڑتا ہے جب ایک انسان شادی کرنے کی سوچ رہا ہے تو اس وقت اس کو سوچنا چاہیے میں کیسی اولاد چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تاکہ میں اسی انداز کا اپنا پارٹنر تلاش کیا جائے۔ اگر پارٹنر تلاش کرتے ہوئے خدا نہ کرے خدا کے علاوہ کوئی چیز مد نظر ہوگی تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ناممکن ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ جس کو ہدایت کا ذریعہ مہیا کرے پھر بڑے غلط راہوں سے بھی وہ راہ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر انسان صحیح انداز میں محبان علی اپنی گود میں پرورش کرنا چاہتا ہے تو جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے جس کو ہم شادی کہتے ہیں اس وقت سوچنا چاہیے میرا پارٹنر کیسا ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کروں ایک ہی اگر ذہن میں چیز ہو کہ کم از کم اس کو محب علی و محب اہل بیت ہونا چاہیے، اگر یہی ایک معیار ہوگا تو باقی چیزیں حل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ محبت علی بہت کچھ پھر منوا لیتی ہے۔ بس ہماری فضائل جناب امیر علیہ السلام اس انداز سے پیش کرنا نہیں تھا، بس ولایت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں خط نمبر، اس کو کہا ہے سید رضی نے وصیت 25۔ جناب امیر علیہ السلام خط لکھتے ہیں اور وصیت فرماتے ہیں ان افراد کو جن کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے اور صدقات اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا۔ یہاں مفتی جاور حسین مرحوم کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ مفتی صاحب ترجمے میں لکھتے ہیں جن کارندوں کو زکوٰۃ و صدقات کے وصول کرنے پر مقرر کرتے تھے ان کے لیے ہدایت نامہ تحریر فرماتے تھے، اور ہم نے اس کے چند ٹکڑے یہاں پر اس لیے درج کیے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ آپ ہمیشہ حق کے ستون کھڑے کرتے تھے اور ہر چھوٹے بڑے اور پوشیدہ و ظاہر امور میں عدل کے نمونے قائم فرماتے تھے۔ یہ الفاظ ہیں سید رضی کے، عدل کے نمونے قائم فرماتے تھے، اس کو ہم علی کہتے ہیں۔ اب فرصت ہوئی تو انشاءاللہ عرض کروں گا، ایک کتاب ہے نہج البلاغہ کے اسناد کے حوالے سے، اور نہج البلاغہ اصل موضوعات کہاں سے سید رضی نے لیے ہیں۔ اس کتاب میں سید عبد الزہرا ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مصادر و نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کے مصادر کیا ہیں، یعنی کہاں سے یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مصدر بیان کرتے ہوئے اصول کافی کا ایک حوالہ دیا ہے انہوں نے۔ اصول کافی شیخ یعقوب کلینی نے علامہ
سید رضی سے پہلے لکھی ہے، اور وہاں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے یہ وصیت جو یہاں ہم نہج البلاغہ کے وصیت 25 میں پڑھ رہے ہیں، اصول کافی میں شیخ یعقوب کلینی ثقۃ الاسلام اعلی اللہ مقامہ انہوں نے چھٹے لال ولایت کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور سید عبد الزہرا صاحب مصادر و نہج البلاغہ کہتے ہیں میں جب اس خط کو اور اس وصیت کو پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب میں نے اس کو پڑھا بہرحال تو اس میں یہ ہوا کہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ان خطوط اور اس خط کو خطبے کو پڑھ کے رو رہے تھے۔ پھر کیوں رو رہے تھے انشاءاللہ دیکھوں گا اگلے فرصت میں انشاءاللہ کہ امام کس چیز کی طرف متوجہ تھے اور کیوں رو رہے تھے، اور ہمارا سلوک اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ابن ابی الحدید کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، خطبہ نمبر 39 کی شرح کی ہے جناب امیر علیہ السلام کے اس کلام کو، بڑا سخت کلام ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کو بہت ہی سخت الفاظ میں تنبیہ کی ہے جناب امیر علیہ السلام نے۔ وہاں چونکہ اہل سنت عالم ہیں ابن ابی الحدید، وہاں جب انہوں نے خطبہ نمبر 39 کی شرح کی ہے تو کہتے ہیں کہ شیعوں کو یہ خط پڑھنا چاہیے اور ان کو جی بھر کے رونا چاہیے۔ ہمیں خطبات نہج البلاغہ و خطوط نہج البلاغہ اس انداز سے بھی دیکھنے چاہیے کہ ہم سے امیر المؤمنین چاہتے کیا ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ بہرحال یہ عظمت ہے جناب امیر علیہ السلام کا یہ جملہ، اس ولی خدا نے جہاں اپنے آپ کو ولی اللہ کہا ہے۔ یہاں ایک جملہ نقل کروں اور اتنے ہی وقت کے دامن میں گنجائش ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ، جب چونکہ خطبہ کافی تفصیلی خط ہے اور وقت کے دامن میں اتنی ہی گنجائش ہے، امام فرماتے ہیں ان پر سلام کرنا اور آداب و تسلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا، جس کو زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے کہتے ہیں جن کے پاس جاؤ ان کا خیال کرنا۔ ایسے نہیں ہے کہ چونکہ آپ ایک حاکم کی طرف سے نمائندہ بن کے جا رہے ہیں آپ ان سے توقع کریں کہ نہیں وہ آپ کا عزت و احترام کریں، نہیں، امام فرماتے ہیں ان پر سلام آپ کریں اور آداب و تسلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ اس کے بعد ان سے کہنا کہ اے اللہ کے بندو، میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں ان کو ثم تقول، اے میری طرف سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، یہ زکوٰۃ اور صدقات جمع کرنے کے لیے جانے والوں، ثم تقول، آپ میں سے ہر ایک ان پر سلام کرے، اور سلام کہنے کے بعد کیا کہے، عباد اللہ ارسلنی الیکم ولی اللہ و خلیفۃ، اللہ کے بندو مجھے آپ کی طرف اللہ کے ولی اور اللہ کے خلیفہ نے بھیجا ہے۔ اب یہاں یہ مقام ہے نہج البلاغہ میں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے تحریری طور پر اپنے ان کارندوں کو لکھ کے دیتے تھے کہ وہاں جاؤ تو میرا تعارف کس عنوان سے ہے، عباد اللہ، یعنی جن کے پاس جا رہے ہو وہ عباد اللہ ہیں، اور جن کی طرف سے جا رہے ہو فرمایا ولی اللہ، ارسلنی الیکم، مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کس نے، ولی اللہ و خلیفۃ، اللہ کے ولی نے اور اللہ کے خلیفہ نے۔ اب یہاں عجب سلسلہ ہے، و خلیفتہ، اللہ ہم بعض اوقات جو ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں، جب کلمے میں ہم پڑھتے ہیں تو اشہد ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اب وہاں ہم پڑھتے ہیں وخلیفتہ بلا فصل، اب وہاں ہم جو پڑھتے ہیں اس کی ضمیر پیغمبر کی طرف پلٹاتے ہیں کہ پیغمبر کے خلیفہ ہیں۔ اب یہاں واضح طور پر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو جا کے کہو عباد اللہ ارسلنی الیکم ولی اللہ، ہمیں آپ کی طرف اللہ کے ولی نے بھیجا ہے، وخلیفتہ، اور اللہ کے خلیفہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وخلیفتہ۔ اب یہاں واضح ہے خلیفتہ کی ضمیر جو ہے وہ پلٹ رہی ہے لفظ اللہ جل جلالہ کی طرف، یعنی یہاں جناب امیر علیہ السلام آپ کو ولی اللہ کہہ رہے ہیں، خلیفت اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ہے عظمت ولایت اور یہ ہے انداز ولایت، جناب امیر علیہ السلام اپنے آپ کو ولی اللہ بھی کہہ رہے ہیں، خلیفت اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ بھیجا کیوں، لآخذ منکم حق اللہ فی اموالکم، تاکہ آپ کے اموال میں جو اللہ کا حق ہے اس کو آپ سے لے لیں۔ اب یہ مشکل بحث ہے
ولی اللہ نے اور خلیفۃ اللہ نے بھیجا کس لیے ہے؟ بھیجا اس لیے ہے تاکہ لے لیں کیا اس کو؟ حق اللہ کو۔ اب اگر ہم حق اللہ دیں تو گویا ولی اللہ اور خلیفۃ اللہ کی عظمت کا ایک عملی نمونہ ہوگا۔ اب ہم کہیں وہ ولی اللہ بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے، لیکن جب بحث آئے حق اللہ کی، اب یہ لفظ حق اللہ فی اموالکم، یہ جناب امیر المؤمنین نے اس ولی اللہ نے خود لفظ استعمال کیا ہے، ہمیں ولی اللہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کے اموال میں سے حق اللہ جو ہیں ان کو ہم ادا کریں۔ لہٰذا ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ اگر ہم اس ولی اللہ کی عظمت کے قائل ہیں تو عملی طور پر ہم اپنے اموال میں حق اللہ بھی ادا کریں۔ اور اس دور میں جب اسلام کا ایک بگڑا ہوا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ دنیا بھر میں دیکھیے اسلام کو ہر روز ایک دہشت گرد کی صورت میں اور ہر روز ایک نئے گردن کاٹنے والوں کی صورت میں، اور پھر نام بھی دیا جاتا ہے اور اسلامی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ فقط اسلام کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب یہ دور ایسا ہے حقیقی اسلام کا تعارف کرایا جائے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس کی شجاعت نہج البلاغہ میں یوں فرماتے ہیں کہ اگر لو طلع الارض کلہم، یہ ساری کی ساری زمین میرے دشمنوں سے بھر جائے، اگر علی اکیلے ہوں تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا۔ اور جب دین کی حفاظت کی بات آتی ہے تو جناب امیر علیہ السلام وہی خاموش نظر آتے ہیں۔ فرض بنتا ہے ہمارا کہ نہج البلاغہ اور جناب امیر المؤمنین جیسے امام رکھنے والے افراد کے حقیقی اسلام کا تعارف کرائیں، ورنہ اس وقت دنیا میں اس اسلام کو سامنے لایا جا رہا ہے جس اسلام کا کام ہے بے گناہوں کی، یا مثلا اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، لیکن کم از کم وہ عورتیں اور وہ خواتین جن کو اس وقت اس ظلم بھرے انداز سے قید کیا جا رہا ہے اور کنیزیں اور غلام بنایا جا رہا ہے اور پھر گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، نہیں، اسلام کا پیغام ہم نے اس انداز سے دینا ہے جس انداز سے پاک پیغمبر نے دیا، جناب امیر المؤمنین نے پہنچایا اور پھر شہید کربلا نے اس کو بچایا۔ لہٰذا ہمارا فریضہ بڑھ جاتا ہے، اور میں یہاں آگے نہیں بڑھ سکتا ورنہ یہاں جناب امیر علیہ السلام کا یہ خطبہ پڑھیے گا، رسالت الحقوق کے جناب سید سجاد، اور یہاں حقوق حیوان جناب امیر فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں اور میری طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والوں، اگر زکوٰۃ کے طور پر آپ کو حیوانات مہیا کیے جائیں اور اونٹنی کا بچہ آپ کو دیا جائے، امام فرماتے ہیں لا یحول بین ناقۃ و بین فصیلھا، کہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ اونٹنی اور اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کے درمیان رکاوٹ بن جائیں، نہیں، اس حیوان کے بچے کو بھی اپنی ماں سے الگ نہ کرنا۔ اب یہ ہیں حقوق حیوانات۔ آج دنیا سمجھتی ہے کہ ہم جناب سارے حقوق کے ٹھیکیدار ہیں، نہیں، یہاں حقوق حکومت اگر دیکھنے ہیں تو آئیے جناب امیر المؤمنین ان حقوق کو اس انداز میں واضح فرما رہے ہیں۔ بحث ہماری بالکل ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ آپ اس خط 25 کا مطالعہ فرمائیں گے تو یہ ایک ذریعہ بن جائے گا کہ ہم جناب امیر علیہ السلام کے کلمات کو قریب سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور پھر اگلا فریضہ اگر وہ بھی ہو سکے تو اپنے حق کے ولایت ادا کرتے ہوئے حقوق اللہ جو ہمارے اموال ہیں ان کو ادا کر کے اگر ہم ولی اللہ کی تبلیغات کو عام کریں، اس ولایت کو اسی انداز سے جیسے پیغمبر غدیر میں چاہتے تھے پھیلائیں، تو انشاءاللہ ہمارا مشن ضرور کامیاب ہوگا۔ پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔